عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک عبداللہ بن عمر اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ یہ کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، حج کرنا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور آگے نبی علیہ السلام کی دوسری حدیث ہے، میرے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عن عمرو بن مرۃ الجہنی قال جاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجل من خداعة فقال له یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان شہدت ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ وصلیت الصلوات الخمس وصمت الشہر وقمت رمضان وآتیت الزکاة فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من مات على هذا كان من الصدیقین والشہداء۔ آقا علیہ السلام کی حدیث مبارک جن کے راوی حضرت عمر بن مرہ جہنی رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، حضور علیہ السلام سے سوال کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ میں گواہی دوں اللہ ایک ہے اور اللہ کے رسول اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں، اور اس کے بعد میں نماز پڑھوں 5 وقت کی، زکوٰۃ بھی ادا کروں اور روزے بھی رکھوں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں؟ میرے کریم نے فرمایا من مات علی ھذا، اگر تو مر گیا اسی حالت میں کہ نماز پڑھتا، روزے بھی رکھتا ہے اور مجھے بھی رسول مانتا ہے، اللہ کو ایک مانتا ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا روز قیامت صدیقوں اور شہیدوں میں سے اٹھایا جائے گا۔ سبحان اللہ، اتنا بڑا اجر کہ اللہ تعالیٰ تمہیں صدیقین میں شمار فرما دے گا اور شہداء میں شمار فرما دے گا۔ یہ نماز کی برکت، روزے کی برکت اور اسلام کے ارکان پر عمل کرنے کی برکت ہے۔ اور ایک حدیث اور ہے عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من اقام الصلاة وآت الزکاة وحج البیت وصام رمضان وقر الضیف دخل الجنہ۔ میرے محبوب نے فرمایا، حضرت ابن عباس اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جس شخص نے نماز قائم کی، زکوٰۃ ادا کی، بیت اللہ کا حج کیا، رمضان شریف کے روزے رکھے اور مہمان نوازی کی، تو محبوب نے فرمایا دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔